میں بڑے ہی احترام کے ساتھ مولانا عبید اللہ خان نظامی صاحب امام خطیب مسجد آخر شاہ چمپٹن سے ادباً خواہش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے زرین خیالات کا اظہار کریں۔ محترم حضرات و معزز سامعین کرام، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والآمنین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، پیارے اسلامی بھائیوں اور اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج کے محفل کا انعقاد اس بنیاد پر کیا گیا۔ عزیزم حضرت حافظ مفتی سید یعقوب نہال فقی، ان کے تکمیل افتتاح کے موقع پر یہ محفل کا اہتمام کیا گیا۔ حضرات، بارہا آپ حضرات نے مجھے سماعت فرمایا، محب گرامی باوقار حضرت مفتی سید باقر ارشد صاحب، ان کی کمی آج محسوس ہو رہی ہے۔ بڑے افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ جب بھی پروگرام ہوتے تھے، کوئی بھی جلسہ منعقد ہوتا تھا، کوئی بھی جلسہ چاہے اپنی مسجد میں ہو یا باہر ہو، کہیں بھی کرواتے تھے، یقیناً بڑی محبت سے ہمیں دعوت دیتے تھے کہ آپ کو تشریف لانا، آپ کو آنا ہے۔ لیکن آج جو کرسی خطابت خالی ہے، مفتی سید باقر ارشد صاحب، حضرات تاریخ گواہ ہے، انسان چلا جاتا ہے لیکن ان کا نام یاد رہ جاتا ہے۔ انہوں نے دنیا کے اندر ایسا کام کیا اور دنیا کے اندر انہوں نے ایسے اعمال کیے ہیں، قوم کی ایسی خدمت کی ہے، چند پٹن بھی نہیں اور ملکوں میں بھی انہیں یاد کیا جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان ایسے کام کر جائے جب دنیا سے ان کی رخصتی ہو جائے تو ان کا نام یاد رہ جائے۔ آج بھی مفتی صاحب کا نام یاد ہے۔ حضرات، چند دن پہلے حسب معمول
حافظ مفتی سید یعقوب نہال فقی صاحب، انہوں نے چند دن پہلے، غالباً ایک ہفتہ پہلے، ان کا فون میرے پاس آیا کہ حضرت ایسا ہے کہ میرا افتاء کا کورس مکمل ہوا ہے، والد صاحب بھی آپ کو یاد کرتے تھے، ہم بھی آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ انہوں نے یاد فرمائی، ہم حاضر ہو گئے۔ ان کے والد صاحب کی محبت میں آنا ہی ہے۔ جب اتنی محبت سے دعوت دے رہے ہیں اور بھی مصروفیات پہ ہے، اس کے بعد ایک اور جلسے میں مجھے جانا ہے، مکتب کا جلسہ ہے، وہاں بھی مجھے حاضر دینا ہے، لیکن مفتی صاحب کی محبت میں آ گیا اور میں مبارکباد دیتا ہوں حضرت حافظ مفتی سید یعقوب نہال فقی کہ انہوں نے افتاء کا کورس مکمل کر کے اپنے والد کے خواب کو زندہ فرما دیا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں، اور ماشاءاللہ ابھی ہم نے دیکھا ہے 400 فتوے انہوں نے لکھا ہے، اور اس 400 فتوے پر اگر مہر لگا ہے تو ہندوستان کا ایک ایسا عظیم ادارہ جسے دیوبند کہا جاتا ہے، اس کا سین مہر ان کے فتوے پر لگ گیا، تو مطلب کیا ہے؟ یہ بھی کامیاب، ان کے فتوے بھی کامیاب ہے۔ ایسا ادارہ ہے ہمارا ہندوستان کا۔ حضرات وہاں سے فارغ ہیں، افتاء کا کورس مکمل کیا، تو اسی لیے قرآن بیان فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ جاننے والے انجانے کیا برابر ہو سکتے ہیں کیا؟ رب نے فیصلہ فرما دیا کہ جاننے والوں کا مقام الگ ہے اور انجانوں کا مقام الگ ہے۔ جانتا ہے العلم نور، علم نور ہے، انہوں نے افتاء کا کورس کر کے بتا دیا، اور چند سال پہلے حافظ قرآن بنے، قرآن کا حفظ مکمل کیا۔ جو انسان قرآن کا حفظ مکمل کرتا ہے، حافظ قرآن ہوتا ہے، میدان محشر میں خالق کائنات ان کے والدین کے سر پر ایسا تاج پہناتا ہے، اس تاج کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی پھیکی پڑ جاتی۔ حضرات یہ ان کا خواب تھا، اور ایک مرتبہ انہوں نے کہا تھا، مجھے بات یاد آ رہی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، زیارت فرمائی ہے۔ انہوں نے کہا تھا، ان کی باتیں یاد ہے، آج ان کے خطبے یاد ہیں، ان کے بیانات یاد ہیں، ان کے تقاریر یاد ہیں۔ تو میں مفتی سید یعقوب نہال فقی سے گزارش کرتا ہوں کہ اسی راستے پر چلو جس راستے پر آپ کے والد گرامی چلا کرتے۔ ماشاءاللہ بہت عظیم جلسہ ہے، اور اتنا ہی نہیں، مفتی سید باقر ارشد صاحب ان کے ساتھ ساتھ ان کی بھی یاد تازہ ہو جائے، انکساری تھی ان کے پاس، عاجزی تھی ان کے پاس، اخلاق تھا ان کے پاس، کس سے کیسے بات کیا جاتا ہے، اخلاق ان کے پاس تھا، عاجزی ان کے پاس تھی، علم ان کے پاس تھا، فتوے ان کے پاس تھے۔ ایسی عاجزی کرنے والے کا نام کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ۔ عاجزی انکساری ہونا چاہیے۔ بات بتا دوں حضرات، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ضعیفہ ماں تھی۔ ماں نے بیٹے سے کہا، اے میرے فرزند ارجمند، فلاں جگہ لے کر چلو، ایک مفتی صاحب ہے، ان سے مجھے فتویٰ پوچھنا ہے۔ خود امام اعظم ہے، امام اعظم ابو حنیفہ ہے، ان کی تعلیمات انہوں نے سیکھی ہے، بزرگان دین کی تعلیمات انہوں نے سیکھی ہے۔
امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے یہ نہیں کہا کہ ماں میں بھی تو مفتی ہوں، میں بھی تو عالم ہوں اور ایک زمانے کا مفتی ہوں اور لوگ میری پیروی کرتے ہیں، لیکن ایسا انہوں نے نہیں کہا۔ ارشاد فرماتے ہیں ٹھیک ہے ماں آپ کا جو حکم ہے عاجزی دیکھو، انکساری دیکھو، یہ نہیں کہا سینہ تان کر کہ میں بھی مفتی ہوں، مجھ سے فتویٰ پوچھو، مجھ سے مسئلہ پوچھو، میں بیان کرتا ہوں۔ ماں کا حکم ہو گیا، لے کر چل پڑے وہ مفتی کی بارگاہ میں، تو وہ مفتی صاحب اپنے آنگن میں بیٹھے تھے، دیکھا سامنے امام اعظم ابو حنیفہ آ رہے ہیں، ان کے ساتھ ایک ضعیف اماں ہے، فوراً کھڑے ہو گئے۔ ایسے امام میرے دروازے پر، میرے آنگن پر قریب چلے گئے اور عرض کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ بات کیا ہے؟ آپ تو امام ہیں، آپ تو تقویٰ والے ہیں، آپ تو پرہیزگاری والے ہیں، اگر آپ کہتے تو میں خود چل کر آتا، آپ کے آنے کی ضرورت کیا ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں میری ماں آئی ہے، ان کے سوال کے جواب دو۔ ضعیف اماں ارشاد فرماتی ہے فلاں فلاں مسئلہ، وہ کبھی امام اعظم کو دیکھ رہے ہیں، کبھی ان کی ماں کو دیکھ رہے ہیں، اتنے بڑے امام، بڑے بڑے امام ان کے پاس جاتے فتویٰ پوچھنے کے لیے، ایسے امام میری بارگاہ میں اللہ اکبر کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بیان فرماتے ہیں کیا دیکھتے ہو کبھی ادھر کبھی ادھر، میرے ماں کو دیکھتے ہو مجھے دیکھتے ہو؟ اے امام اعظم ابو حنیفہ میری جرات نہیں ہے آپ کے سامنے میں لب کشائی کر سکوں، اپنی زبان کھول سکوں۔ اللہ اکبر امام اعظم بیان فرماتے ہیں سن مجھے نہ دیکھ، میری ماں کے چہرے کو دیکھ، میری ماں کہتی اسے دیکھ، سن ماں کی خدمت کرنا میرا فرض تھا، ماں کی خدمت کرنا میرا فرض تھا، اور میری ماں نے کہا فلاں مفتی صاحب کے پاس لے کر چلو، میں چلا آیا لے کر، یہ مسئلہ بتاؤ، لیکن میری ماں کا کہا مانو، جو میری ماں کہتی اسے کرو۔ اللہ اکبر میں ہوں گا امام اعظم، لیکن میرے اوپر میری ماں کی دعا موجود ہے۔ ایسی عاجزی انکساری اگر پاتے ہو تو ایسے عالم دین، ایسے امام دنیا کے اندر موجود ہے، ایسے علماء کے، ایسے امام کے فتوے پڑھ پڑھ کر ایسے مفتیان اکرام یہاں آتے ہیں۔ بڑی فخر کی بات ہے شہر چند پٹن کے اندر کہ ایسے مفتیان اکرام ہمارے شہر کے اندر موجود ہے، اور وہ بھی کم عمری والا معاملہ ہے۔ ایسے کم عمر میں ایسے مفتیان اکرام اگر آتے رہیں گے تو یقین جانو ہمارے لیے فخر کی بات ہے، شہر چند پٹن کے لیے فخر کی بات ہے کہ ایسے مفتیان اکرام موجود ہے۔ یہ کاوشوں کا نتیجہ ہے، محنتوں کا نتیجہ ہے، مفتی سید باقر ارشد صاحب کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ میں ان کے ضمن میں شعر کہنا چاہتا ہوں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ علم کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ علم کا، تو اہل علم تیرا سب گھرانہ علم۔ ایسی محنت ایسی مشقت کر کے چلے گئے۔ حضرات یہ جگہ خالی نظر آتی ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے، لیکن مرضی مولا اللہ کی مرضی ہے، ہر انسان کو دنیا سے جانا ہے۔ جب سے دنیا آباد ہے اس تاریخ سے لے کر آج تک تا قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ بڑے بڑے آئے چلے گئے، لیکن بڑے بڑے سیٹ آئے چلے گئے، بڑے بڑے لوگ آئے چلے گئے، ان کا نام مٹ گیا، نام لینے والا نہیں ہے۔ مفتی صاحب نے ایسا کام کر کے چلے گئے، آج بھی لوگ ان کا نام لیتے رہے۔ حضرات میں مفتی سید یعقوب نہال فقیہ سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ اپنے والد گرامی کی
قدم پر چلتے رہے، ان کے نقش قدم پر چلے، ان کے بتائے راستے پر چلے. ماشاءاللہ سبحان اللہ، کرسی خطابت کو انہوں نے سنبھالا ہے. اور جب ان کا میں چہرہ دیکھتا ہوں تو مفتی صاحب کی یاد مجھے آ رہی ہے. ماشاءاللہ چہرے کے اندر مفتی صاحب کی جھلک نظر آ رہی ہے. حضرات بیانات تو آپ سن رہے ہیں، ماشاءاللہ ان کے بیانات بھی منظر عام پر آ رہے ہیں، بیانات ہو رہے ہیں. اور سبحان اللہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس میں تراویح بھی ہوتی ہے. سناتے ہیں، ہم نے سنا یوٹیوب کے ذریعے ہم نے سنا کہ ان کی جو تراویح قرآن پڑھتے ہیں ماشاءاللہ بہت انداز اچھا ہے. اور ان کے پیچھے محنت انہوں نے کس نے کی؟ حافظ نور اللہ صاحب کی محنت ہے. استاد صاحب بھی بیٹھے ہیں سامنے ہیں، بڑی محنت انہوں نے کی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا. انہوں نے محنت کی ہے. اور اس کے ساتھ ہمارے حافظ مقصود احمد صدیق، یہ بھی ہمارے بڑے ہیں، عمر میں بھی بڑے ہیں. حافظ مقصود احمد صدیقی صاحب علم میں بھی بڑے ہیں. ماشاءاللہ اچھے خطابات ان کے ہوتے ہیں، یہ بھی بہت بااخلاق ہیں. اور جب بھی یاد کرتے تھے مفتی صاحب حافظ مقصود احمد صدیقی صاحب کو بھی یاد کرتے تھے، اور ناچیز عبید اللہ خان کو بھی یاد کرتے ہیں. تو حضرات رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تراویح بھی ہوتی ہے. آپ حضرات قرآن کریم کی سماعت فرمائیں. حدیث پاک میں آتا ہے جتنا ثواب پڑھنے والے کو ملتا ہے اتنا ثواب سننے والے کو بھی ملتا ہے. تو لہذا رمضان کا مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے، چاروں طرف نور ہی نور ہے، چاروں طرف خوشیاں خوشیاں ہے. ایسا مبارک مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہونے والا ہے. جب یہ مہینہ آتا ہے ہر مسجدوں سے قرآن کریم کی آواز گونجتی ہے، ہر حافظ قرآن پورا قرآن مکمل سناتا ہے. تو اسی طرح اس مسجد میں بھی یہ حضرت حافظ نیاز بختی صاحب تراویح سناتے ہیں، قرآن کریم پڑھتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے. میں نے سنا ہے بڑے ترتیب کے ساتھ، بڑی تجوید کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو آباد رکھے، ان کے علم میں عمل میں خیر و برکت عطا فرمائے. حضرات انہیں کامیابی عطا فرمائے، بری نظر سے اللہ ان کو بچائے اور بد نظروں سے انہیں بچائے، اور کامیابی عطا فرمائے اور کامرانی عطا فرمائے. کہنے کو تو بہت کچھ باقی ہوتا ہے، رات بہت باقی ہوتی ہے. حضرات میرے بعد اور مقررین حضرات موجود ہیں، ان کے خطابات سنیں، مجھ سے بہتر بھی بولتے ہیں، اچھا بھی بولتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں میں دعا کرتا ہوں خالق کائنات مفتی سید باقر ارشد صاحب الہ العالمین کی مغفرت عطا فرما، اور انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما. ان کی قبر پر اپنے انوار و رحمت کی بارش نازل فرما دے. حضرت حافظ مفتی سید یعقوب نہال فقی کو اللہ کامیابی و کامرانی عطا فرما. پہلے آپ نام لے کر پکارتے تھے نہال فقی، یعقوب نہال فقی، لیکن اللہ نے مرتبہ عطا فرمایا، اللہ نے انہیں شان عطا فرمائی. آج کہتے ہیں حافظ یعقوب نہال فقی، آج کہتے ہیں مفتی سید یعقوب نہال فقی. یہ اللہ نے نام عطا فرمایا. ویسے تو آپ نام سے پکارتے تھے، لیکن جو حافظ ہو جاتا ہے، جو مفتی ہو جاتا ہے، اس کا لقب، اس کا نام بدل جاتا ہے. آج کہتے ہیں حافظ سید یعقوب نہال فقی، آج کہتے ہیں مفتی سید یعقوب نہال فقی. اللہ ان کے مرتبے کو آباد عطا فرمائے اور انہیں قدم قدم پر کامیابی و کامرانی عطا فرمائے. میں ان کا شکر گزار ہوں کہ مجھے کہنے کا یعنی موقع دیا گیا اور مجھے بلایا گیا. دعوت دے کر آپ آئیے انشاءاللہ والعزیز. جب بھی آپ بلائیں گے آپ کے والد گرامی کی محبت میں میں حاضر ہوتا رہوں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھے مولانا عبید اللہ خان نظامی، امام و خطیب مسجد آخر شاہی چنپٹن، جو ہم سے خطاب